میں جب چیف جسٹس بلوچستان تھا تو میں بھاولپور گیا تو مجھے بتایا گیا اور ملتان، تو انہوں نے کہا جی جب یہاں کسی جج کو سزا دی جاتی ہے تو یہاں بھیجا جاتا ہے. تو میں نے کہا اگر میں پنجاب میں جج ہوتا تو میں روزانہ ایسی حرکت کرتا کہ سزا کاٹوں. جب اسٹرائک ہوتی ہے تو رجسٹری بند ہو جاتی ہے. ہم نے ذرا سا فرق کیا تھا بلوچستان میں، ہم اسٹرائک ہونے ہی نہیں دیتے تھے. تو وہ میرے دروازے صرف منتخب لوگوں کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے تھے. اگر کوئی آتا تھا وکیل، اس کا کوئی مسئلہ ہوتا تو میں کہا نہیں، آپ اپنے منتخب لوگوں کو لائیں، ان سے بات کریں، آپ سے میں نہیں بات کروں گا. کیونکہ لوگوں نے الیکشن کا مقصد کیا ہے کہ یہی کہ وہ آپ ان کو بھی پتہ رہے گا کیا ہو کیا رہا ہے، اور مسئلوں کا حل کہ بہت سارے مسائل ایسی حل کر دیتے تھے. تو اور ایک وقت یہ آیا جب ایک دفعہ کوئی اسٹرائک ہوئی تھی تو میں نے سارے کیس چلائے. ایڈورس آرڈر کوئی نہیں کیا مگر ریلیف دی. کچھ وکیل بعد میں آئے کہہ رہے آپ ہماری وکالت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ تو ریلیف بھی دے دیا آپ نے بغیر وکیل کے سنے. تو وہ پھر میرے خیال میں کچھ رائے کے ختم ہو گئے. میں نے کہا جی مسئلے آپ مجھے بتائیں، میں نہیں سنوں، آپ مجھے خط لکھیے، مجھے مجبور کیجیے کہ میں آپ کو جواب دوں. تو وہاں تک بات ہوتی نہیں تھی. مسئلے کوئی ایسے مسئلے ذاتی مسئلے نہیں ہوتے تھے، وہ مسئلے ہوتے تھے کہ کام بہتر ہو، جو جینوئن کنسرنز ہوتی تھیں جن کے بارے میں مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، جو صرف پریکٹسنگ لائر ہی آپ کو آ کے بتا سکتا ہے، وہ مجھے بتاتے تھے. اختلاف رائے، کبھی کبھی اختلاف رائے شروع میں ایسی، اب اگر ہم سوچیں پاکستان بنا ہی اختلاف رائے پہ. کوئی اب آپ اپنے آپ کو ذرا ٹائم کیپسول میں ڈالیے اور لے جائیے پیچھے، اب ملک ہی نہیں ہے پاکستان. تو کسی نے کہا ہاں جی پاکستان ہونا چاہیے، تو کیا لوگوں نے اس کو کہا ہوگا. پھر قائد اعظم بھی کانگریس انہیں چھوڑی، پھر مسلم لیگ کھڑی ہوئی، پھر مطلب اس زمانے میں تو بعد میں تو آپ ایک چیز ہو گئی تو آپ اس پہ بس ہم چل پڑے. مگر وہ کسی کا ایک خیال تھا، کسی کا خواب تھا، اور کسی نے ایک منزل تعین کی تھی. پھر اس میں ساتھی بھی آئے، پھر اس میں عوام بھی آئے، اس میں قائل بھی کیا گیا لوگوں سے. کوئی بندوق کے کوئی جنگ نہیں لڑی گئی، دلائل دیے گئے اور قانونی بات کی گئی اور دلائل. اور میرے خیال میں جو ATA کی انہوں نے بات کی، ذرا سی میں بات چھیڑ دوں، جو ٹیررسٹ ہوتے ہیں وہ سب سے معاشرے میں سب سے کمزور طبقہ ہوتا ہے. کیوں؟ میری بات اگر آپ کے پاس بہتر دلائل ہیں، آپ آ کے یہاں کھڑے ہو کے بات کریں گے اور میری ہر بات کو نفی کر دیں گے. اور یا ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں میں یہ بات ذہن میں آ جائے ہاں نہیں، انہوں نے بہتر بات کی تھی، وہ زیادہ بات ہے. جو ٹیررسٹ ہوتا ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی دلائل نہیں ہوتے ہیں. تو جو آدمی صرف بندوق کے بم کے زور پہ کرتا ہے وہ سب سے کمزور ترین، اور اس کو تو اتنی شرمندگی ہوتی ہے. اگر آپ اختلاف رائے کم سے کم آپ جانتے تو ہیں کون ہے. ٹیررسٹ اپنا نام پتہ ہے، وزٹنگ کارڈ تو چھوڑ کے نہیں جاتے ہیں. بعد میں کوئی اس نے کلیم کر لیا، اس نے کلیم کر لیا، پتہ نہیں تھے بھی یا نہیں، کوئی اور تھا، وہ تو نہیں ہوتا ہے، بتاتے تو نہیں ہیں. تو یہ سب سے میرے خیال میں کمزور ترین طبقہ ہے، اور ان کو تو مطلب شرم سے ڈوبنے والی بات ہے. یہ جو ٹیررزم کی بات ہے کہ جو ٹیررزم کی بات کی آپ نے، ٹیررزم کی بات کی، مجھے پتہ نہیں کہنا چاہیے یا نہیں. میں اپنا ذاتی بات بتا دوں کہ جب کچھ فیصلے ایک طرف سے نہیں آئے تو میرے خلاف ڈیتھ تھریٹ، ایک پتہ نہیں کوئی، میں ان شخص کو جانتا بھی نہیں ہوں، مرزا افتخار الدین صاحب نے یوٹیوب پہ پروگرام کیا اور باقاعدہ ڈیتھ تھریٹ دی کہ جی، اور جب ان کی لاش چوک پہ لٹکائی جائے اور گولیوں سے ماری جائے اور ان کے اہل خانہ کو اتارنے کی اجازت نہیں دی جائے جب تک وہ گولیوں کے پیسے نہیں جمع کریں. میں نے تو اس کو درگزر کیا، مگر میری وائف کو یہ بات بری لگی تو وہ چلی گئیں پولیس تھانے اور ٹیررزم کا کیس رجسٹر کرنے. تو آپ کو شاید بھون صاحب کوئی خوشی ہو، 5 دن تک FIR نہیں کٹی. اور پھر وہ کیس جو کہ ایک ٹیررزم کا کیس تھا، اگر یہ ایک ٹیررزم کا کیس نہیں، مجھے نہیں پتہ کون سا ہوتا ہے ایک ٹیررزم کا کیس. اور انہوں نے اس کو اب وہ یوٹیوب میں وہ ٹیپ بھی دیا، اس شخص کا ایڈریس بھی دیا، اس شخص کا فون نمبر بھی دیا. معلومات نہیں کی کیونکہ اسے خود سارے بیان کیے ہوئے تھے. 5 دن تک کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد کیا الیکٹرانک کرائم میں FIR کو بھیج دیا. یہ تو میرے ساتھ ہوا ہے، تو میں آئی کین ایمپتھائز اینڈ سمپتھائز وتھ یو. 2 پہیوں کی بات بھی آج ہم نے وہاں کی لاہور ہائی کورٹ بار میں، اور میں نے کہا جی 2 پہیے کی ہم بات کرتے ہیں مگر 2 پہیوں کی برابری کی بھی بات کرنا چاہیے. تو یقیناً جب میں جج ہوں اور جج کی کرسی پہ بیٹھا ہوں
تو میں برابر آپ سے نہیں ہو سکتا ہوں، کیونکہ مجھے آپ وکیلوں میں فیصلے کرنا ہے یا دو فریقوں میں فیصلے کرنا ہے، اس لیے اس مقام کا تقدس ہے. مگر اس کے علاوہ تو بالکل آپ کوئی مشورے دیں گے نہیں، میرے خیال میں دے ہی نہیں سکتے ہیں کہ جو کہ قانون کے مطابق نہ ہوں یا لوگوں کے امنگوں کے مطابق نہ ہوں. تو دروازے ہمیشہ کھلا رکھنا چاہیے، بات چیت ہونا چاہیے. اور جج کیا ہوتا ہے، وکیلوں میں سے آتا ہے پھر واپس چلا جاتا ہے، کچھ واپس پریکٹس میں چلے جاتے ہیں. میری طرح شاید واپس میں پریکٹس اب نہیں کر سکیں گے کیونکہ سپریم کورٹ میں جا چکا ہوں. مگر اصلی اب میں نے 27 سال وکالت کی، کیا میرے 12 سال یا کتنے ہو گئے ججی میں، تو ابھی بھی میں زیادہ وکیل ہوں کم جج ہوں. یہ میری مطلب رول آف لا اینڈ اے سویلائز سوسائٹی. تو پہلی بات اس کو ترجمہ کرنا ہوتا ہے کہ مطلب یہی صحیح ترجمہ ہے یا نہیں. قانون کی حکمرانی اور مہذب معاشرہ، صحیح رہے گا فرحان صاحب؟ اچھا، فرحان صاحب نے مجھے پاس کر دیا، امید ہے کہ آپ بھی پاس کیجیے گا. اچھا، آغاز میں کروں گا، یہ تو میں نے اور باتیں کہہ دیں. السلام علیکم. اب السلام علیکم پہ میں بات کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا آئین پہ کی طرف جاتا ہوں. ہمارا آئین کی بنیاد اس اعتراف اور تصدیق پر رکھی گئی ہے کہ پوری کائنات پر اقتدار اللہ تعالیٰ کا ہے اور اختیار کا استعمال ایک مقدس امانت ہے، اور ریاستی طاقت اور اختیار کا استعمال عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے کیا جائے گا. آئین کا دیباچہ مزید یہ کہتا ہے کہ ریاست پاکستان میں جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری، برداشت اور سماجی انصاف کا اطلاق اسلامی اصولوں کے مطابق ہوگا. اسی طرح اس میں کہا گیا ہے کہ اقلیتوں کو اپنے مذاہب کی پیروی کرنے، ان پر عمل کرنے اور اپنی ثقافتوں کی ترجیح کے لیے مناسب مواقع دیے جائیں گے. اب جھوٹ چھوڑ دو، جھوٹ اگر چھوڑ جائے گا انہوں نے کہا باقی تمام چیزیں برائیاں چلی جائیں گی. تو ہر ایک یہ جو ہے جھوٹ، اگر یہ ہم سے چھوٹ گیا، اور یہ آپ دیکھیں دوسرے ممالک میں جہاں یہ سارے عیب ہیں مگر وہاں جھوٹ نہیں بولا جاتا ہے، وہ جھوٹ کو بڑا برا سمجھتے ہیں. پرجری، میرے خیال میں پاکستان میں شاید و نادری کسی کو سزا ملی ہو پرجری میں، اور آپ سب پریکٹسنگ وکیل ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کوئی مقدمہ شاید ہو نادر ہو جس میں پرجری نہیں ہوئی ہو، تو وہ کہ جی اپنا کیس مضبوط کرنے کے لیے یا اپنا کیس بنانے کے لیے. اور مجھے اس پہ ایک تھوڑا چھوٹا سا لطیفہ یاد آیا. تو بڑا ہوشیار والے پرجرز بھی موجود ہوتے ہیں، تو وہ ان کو پیش کیا گیا کسی کیس میں، فوجداری کے کیس میں، کہ بھئی یہ دوسرے وکیل صاحب تھے، ہوشیار تھے، نوجوان تھے ڈیفینس انہوں نے کہا یہ تو ادر سائڈ کے، تو انہوں نے کہا اچھا بتاؤ جو چیز چوری ہوئی تھی وہ کتنی پڑی تھی؟ تو انہوں نے کہا جی اتنی بڑی. تو وہ بڑا انہوں نے کہا لگایا وکیل صاحب نے کہا اتنی بڑی تو مرغی میں نے کبھی نہیں دیکھی. وہ بھی اتنا تیز تھا، اس نے کہا حضور آپ نے میرے دوسرے ہاتھ کا تھوڑا انتظار تو کیجئے، اس کو تو آنے دیجئے. تو یہ خیر یہ آپ سب، میں بھی پریکٹسنگ وکیل رہا ہوں، آپ سب پریکٹسنگ وکیل ہیں، تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے. اور جو باتیں آپ نے نشاندہی کی ان سے میرے خیال میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. میں سفارش صرف آپ لوگ کی کر سکتا ہوں جو آپ کے مسئلے ہیں، اس سے زیادہ. مگر میں ایٹ دا سیم ٹائم آئی ایم اے اسٹرانگ بلیور کہ ایوری ہائی کورٹ از این انڈیپینڈنٹ کورٹ، اٹ از ناٹ اے سبسروینٹ کورٹ ٹو دا سپریم کورٹ. یہ بہت ہی میں تو جب خیر اپنی مثال پھر دوں، بلوچستان میں تھا، میں نے کہا جی جو سول جج ہمارا ہوتا ہے وہ دور دراز علاقے میں بیٹھا ہوتا ہے، وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہے، اس کو بھی کوئی رجسٹرار، اس کو کوئی جج فون نہیں کر سکتا ہے، وہ اپنے مرضی کے فیصلے کر سکتا ہے. وہاں تک آپ یقیناً اوپر جائیں گے، اگر اس کا فیصلہ صحیح نہیں ہوا اس کو آپ اس کو ہٹا سکتے ہیں، مگر وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہے. تو یہ اس لیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے کہ کوئی جج ہائی کورٹ میں انٹرفیئر کرے. مگر یقیناً اگر آپ یہ بات کہیں گے اپنے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کے ذریعے چیف جسٹس صاحب کو، تو ضرور اس پہ ان کو کوئی آپ سے دو رائے نہیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ آپ کوئی غلط بات تو نہیں کر رہے ہیں. آپ کوئی اپنی ذات کے لیے اگر کوئی بات کر رہے ہوتے، احسان کر رہے ہوتے،
تو وہ دوسری بات تھی. تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ.